السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں منڈے دھماکہ۔ تو دل سنبھال لیجئے، دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجئے، کیونکہ بہت ہی دھماکے دار ود مسالہ آف ایکشن اینڈ رومانس آف کورس، یعنی آج کے ایپیسوڈ میں سب کچھ ہے، ایموشنز بھی ہیں، رومانس بھی ہیں، ڈراما بھی ہے، کیوٹنس بھی ہے اور ایکشن بھی ہے۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول آتشم، رائٹر اسمروا مرزا، ایپیسوڈ ہے G23۔ تو جلدی سے چلتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ آتشم اور باسل میں الجھی اجر بالکونی میں کھڑی تھی جب اس کی نظر تیزی سے باہر نکلتے باسل پر گئی۔ فی الحال اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، تبھی بابا کی گاڑی کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ چلو اجر، پیچھا کرو اس کا۔ اجر نے جلدی سے خود کو اکسایا اور 2 سیکنڈ کے اندر اندر اپنا فون میٹرس سے اٹھاتی باہر بھاگی۔ باسل کسی فون کال پر تھا، تبھی کچھ دیر گاڑی کا ڈور کھولے وہ کال سننے لگا تھا۔ کال کوبرا کی تھی۔ سر، میں نے آتشم کا ایک قریبی ساتھی ولیم ڈھونڈا تھا، لیکن آتشم کو اس پر شک ہو گیا۔ ولیم کو مار دے گا آج وہ غداری پر۔ آپ آتشم نہیں ہے نا؟ اگر ہیں تو اسے مت ماریں پلیز۔ کوبرا کی دہائی سنے باسل کے ماتھے پر بل آئے۔ اس کوبرا کا دماغ باسل کو خراب لگ رہا تھا۔ کوبرا، تمہیں دماغی علاج کی ضرورت ہے، باسل نے غصے سے کہہ کر کوبرا کے منہ پر کال کاٹی، تو وہ بیچارہ سا منہ لے کر رہ گیا۔ جب تک باسل گاڑی میں سوار ہوئے نکلا، جب بھی بارس کی بائک لیے سیال حویلی کی گیٹ سے پیچھے نکلی۔ باسل نے گاڑی کی سپیڈ فل کی، جبکہ اجر اور بارس نے بائک اکٹھی سیکھی تھی، تبھی وہ ہیلمٹ پہنے کسی پروفیشنل بائک ریسر کی طرح اسے چلا رہی تھی۔ اس نے باسل سے ذرا دور رہ کر اس کا پیچھا کیا تاکہ باسل کو شک نہ ہو۔ آج کوئی تو راز کھلے گا اس کا، آتشم والا کھل جائے تو مزہ آ جائے۔ وہ دل ہی دل میں سوچے بہت کامیابی سے اس کا پیچھا کرتی رہی، اور پھر باسل نے کار ٹھیک ایک جینٹس جم کے باہر روکی۔ اس نے اپنے لوگوں سے عثمان کی لوکیشن پتہ کروائی تھی، جو اس وقت فٹنس جم آیا تھا۔ پارکنگ میں باسل گاڑی کھڑی کیے لمبے لمبے ڈگ برتا اوپر گیا، تبھی اجر نے بھی کافی فاصلے پر بائک روکی اور ہیلمٹ اتارے وہیں ہولڈر پر ہینگ کرے فون ہولڈر سے فون اٹھائے محتاط سی پیچھے ہی لپکی۔ دوپٹہ اس نے گلے میں 2 بار رول کر کے ڈالا تھا، جبکہ وہ مسلسل پیچھے ہی چلتی جا رہی تھی۔ فٹنس کلب کا مین ہال اس وقت لگ بھگ 10 سے 20 آدمیوں سے بھرا تھا۔ وہ سب ایکسرسائز کرنے میں مشغول تھے، تبھی باسل اپنی شرٹ کے کف لنکس اتار کر جیب میں ڈالے کف فولڈ کرتا مین ہال میں انٹر ہوا۔ وہیں سٹارٹ پر لگے ماسک ہولڈر سے ماسک نکال کر کانوں پر چڑھاتے منہ ڈھکا، جبکہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا آگے بڑھا، اور اجر وہیں مین ہال کے باہر رکی۔ کیونکہ اندر بنیانوں میں سانڈ سانڈ لوگ ورزش کر رہے تھے، تو اجر کو جانا کچھ مناسب نہ لگا۔ ویسے بھی وہ میل جم تھا۔ اجر کی نظر باسل پر تھی۔ وہ مین ہال کے انٹس میں چھپ کر کھڑی اندر دیکھ رہی تھی، جہاں باسل اپنی طرح کے ہی کھٹے کٹے آدمی کے پیچھے جا کر رک گیا۔ وہ لیگ پریس میں مشغول عثمان ملک ہی تھا۔ جیسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ مشین چھوڑے اٹھ کر سیدھا ہوا ہی جب سامنے ماسک میں کھڑے آدمی کو دیکھے۔ عثمان کی آنکھوں کے سامنے 7 ماہ پہلے والی درگت لہرائی۔ کیا سمجھتا ہے تو؟ لاوارث ہے اورحان ماہر کہ تو اسے مارنے کی کوشش کرے گا اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی تجھے گاڑنے نہ آئے گا؟ تجھے میری وارننگ سمجھ نہیں آئی تھی نا؟ سب جم کے لوگوں کے سامنے باسل نے اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت عثمان کی ٹینک ٹاپ کے دونوں کندھے کی سٹرپس پر جماتے اپنے چہرے کے نزدیک سرکاتے دھاڑ کر پوچھا۔ تو کچھ ارد گرد کے آدمی بھی ایکسرسائز چھوڑ کر ان 2 کی طرف متوجہ ہوئے۔ جم ٹرینر بھی ان 2 کی طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے تو؟ اورحان کا سگا؟ ہاں، عثمان نے جواباً نکر کر پوچھا، تو باسل نے دوسرا کوئی سوال نہ کرتے عثمان کی ایک ہاتھ سے گردن دبوچی اور گھٹنا اٹھاتے ٹھیک اس کے پیٹ میں مارا، جس پر عثمان یوں تڑپ کر رہا جیسے کسی نے اس کے پیٹ میں تیر گاڑ دیا ہو۔ اس سے مارو، مدد کرو! کراہتے ہوئے بھی عثمان نے ان پیچھے کھڑے لڑکوں کو مدد کے لیے پکارا ہی جب باسل نے اپنے ماتھے سے بری طرح عثمان کی ناک پر ہٹ کیا۔
اور تڑپتا سسکتا زمین بوس ہوا۔ باسل فوراً پلٹا جہاں سانڈ دو آدمی باسل پر جھپٹنے کو تیار تھے۔ دونوں میں سے ایک باسل کے قریب پنچ مارنے کی نیت سے آیا، مگر باسل نے اس کا مکہ اپنے ہاتھ پر روکے اس بری طرح اس کی بازو مروڑی کہ وہ تندرست و توانا آدمی دھاڑتا ہوا بازو کے درد پر زمین بوس ہو کر کوکنے لگا، جبکہ اب دوسرا آدمی ڈرتے ہوئے باسل کی طرف بڑھا۔ باسل نے جمپ مارے فلائنگ کک کی زور سے اس آدمی کو ماری کہ اس کا منہ وائبریٹ ہوتا ہوا نیچے فرش سے پٹخا۔ ان تین زمین بوس ہٹے کٹوں کو دیکھے پھر کوئی باسل کے قریب نہ آیا، جبکہ باسل نے سب کو پیچھے رہنے کی تنبیہ کی، جس کا مطلب تھا کہ کوئی بیچ میں آیا وہ بھی یوں ہی پٹے گا، جبکہ خود وہ واپس فرش پر کراہ کر رینگتے عثمان ملک تک پہنچا۔ اجر کے سب دیکھے منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں پوری خوف سے پھیلی تھیں۔ مجھے چھوڑ دو خدا کے لیے۔ عثمان نے جب باسل کو واپس اپنی طرف آتا دیکھا تو فرش پر رینگتے گڑگڑانے لگا کہ اسے بخش دیا جائے، لیکن دوسری بار میں بخشا نہیں جاتا۔ باسل نے اس بار اس کی مضبوط گردن سے دبوچ کر اوپر اٹھایا۔ تو نے اس بار بڑی غلطی کی ہے، تجھے اس بار سزا بھی ساری زندگی درد دینے والی ملے گی۔ باسل نے اس کے منہ کے پاس غراتے اس کے منہ پر مکوں کی برسات کرتے عثمان کا چہرہ لہو لہان کیا، پھر وہ اسے بالوں سے پکڑے گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ ہر طرف خوف و ہراس تھا، کسی آدمی میں ہمت نہ تھی کہ وہ اس سیاہ میں لپٹے شخص سے مقابلہ کرے، عثمان کی مدد کرتا۔ عثمان کو وہ جہاں سے گھسیٹ رہا تھا وہاں سے خون کے دھبے لگ رہے تھے۔ وہ چیختا ہوا مدد کو پکارتا رہا، مگر بارس انٹرنس کی طرف بڑھا۔ تبھی اس کی نظر چھپ کر یہ سب دیکھتی اجر پر گئی تو باسل کی سیاہ آنکھوں میں عتاب و غصہ اترا۔ اس کی مدد کرو، وہ عثمان کو مار دے گا۔ عقب سے کسی کو عثمان کی لہو لہان حالت پر ترس آیا، تب ایک تگڑا آدمی لوہے کی نکیلی راڈ لیتے باسل کی طرف آیا اور بری طرح اس کی بازو پر ہٹ کی۔ اس کے ساتھ لگے نوکیلے بلیڈ نے باسل کی شرٹ تو کاٹی، ساتھ بازو پر بھی گہرا کٹ چھوڑا، لیکن باسل چونکہ اجر کو دیکھ رہا تھا تبھی اپنا دفاع نہ کر سکا۔ خود اجر نے بمشکل اپنی چیخ روکی۔ باسل نے بازو سے خون رستا اس کی بازو سے بہتا ہاتھ کی انگلیوں تک آتے ٹپکنے لگا، اور تبھی باسل نے اسی ہاتھ سے پلٹ کر راڈ مارنے والے آدمی کے منہ پر جھانپڑ دیا کہ اس آدمی کا منہ ہی پچک گیا۔ وہ دھاڑتا ہوا کئی فٹ دور لہرا کر توازن برقرار نہ رکھتے گر گیا، جبکہ سب خوف و وحشت میں پیچھے ہو گئے۔ عثمان کو ایک زور کی لات مارتے وہ اپنی بازو کے کٹ پر ہاتھ رکھے باہر نکلا تو وہ سب لوگ زمین پر اپنے اور باسل کے خون میں لت پت پڑے عثمان کی طرف دوڑے، جبکہ اجر جو واپس دیوار کی اوٹ میں ہو چکی تھی باسل کو نکلتا دیکھے اس کی آنکھیں جو باسل سے ملی وہ شدید خوف زدہ ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئی میرے پیچھے اجر؟ وہ ماسک اتار کر پھینکتا اس کے چہرے کے قریب پست سا جبڑے بھیجتے غرایا۔ وہ تم زخمی ہو، ہمیں نکلنا ہوگا یہاں سے، پہلے چلو۔ بنا کوئی جواب دیے وہ اسے اس وقت یہاں سے نکلنے کی ترغیب دیتے بولی، جس پر دونوں ایک ساتھ دوڑ کر پارکنگ تک پہنچے، جبکہ اجر نے ایک نظر بائک پر ڈالی جو پارکنگ میں ایک طرف تھی اور محفوظ تھی۔ تبھی وہ باسل کے پاس آئی اور اس کی پینٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالی، اور اس وقت باسل اور اس کی نظر ملی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ اسے گھورنے سے روکتی کمانڈ دیتی خود بھی گاڑی کی طرف بڑھی، جبکہ باسل کی بازو سے بہت زیادہ خون بہتا ہاتھ دبانے کے باوجود رس رہا تھا۔ تبھی اجر نے اس کی طرف آتے اپنی گردن میں لپٹا دوپٹہ گردن سے نکالا اور باسل کی بازو پکڑے وہ پورا اچھے سے کس کر لپیٹنے لگی۔ باسل نے اجر کی پریشانی دیکھتے ایک مختصر اسمائل دی، لیکن جب وہ دوپٹہ کسنے کے بیچ اسے دیکھنے لگی تو باسل نے وہ مسکراہٹ منہ میں دبا لی۔ اچھا دوپٹے والا ڈریس لا کر دیا تم نے پہلی بار، تمہارے خون سے رنگ گیا ہے یہ بلڈی آدمی۔ وہ اس کے لیے ڈور کھولی تیکھی نظروں سے جتانا نہ بھولی، جبکہ باسل گہرا سانس لیتے سوار ہوا۔ ڈور بند کرے وہ بھی دوسری طرف آ کر بیٹھے، فون ڈیش بورڈ کی جانب پھینکے، سیٹ بیلٹ فکس کرتے ہی ایک نظر باسل پر ڈالتے دیکھنے لگی
جو سر سیٹ سے لگائے شاید درد برداشت کرنا مشکل جان رہا تھا۔ جبکہ اجر نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ پہلی بیوی تھی جو اپنے ہسبینڈ کے زخمی ہونے پر دل ہی دل میں کہیں خوش بھی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے شام میں آتشم سے ملنے جانا تھا۔ اجر سیال کے مطابق آتشم اسی کے شوہر باسل ماہیل کا دوسرا روپ ہے، اور اب وہ آتشم کے وہی تازہ بازو کے زخم دیکھ کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑے گی۔ کیا تھا یہ سب؟ اٹارنی انویسٹیگیشن پروسیکیوٹر آفیسر پارٹ ٹائم میں خون خرابے بھی کرتا ہے؟ وہ گاڑی اس پارکنگ سے نکال کر روڈ پر ڈالے کسی ہاسپٹل کی تلاش میں تھی جب ضروری لگا باسل سے سوال کرنا۔ اس نے ارحان کو ڈرگ دے کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ آج مر جاتا میرے ہاتھوں، تمہاری وجہ سے اسے ادموت چھوڑنا پڑا، ورنہ آج اس کی قبر بن جاتی۔ باسل کے لب و لہجے سے شدید غصہ چھلک رہا تھا، اور شاید اس لڑکی کے سبب بے بسی بھی، جبکہ اجر اس توقع کے برعکس معاملہ جانے حیران و پریشان ہوئی۔ خبیث کمینہ، بہت اچھا کیا تم نے، میں بس اپنے دماغی کیڑے کی وجہ سے مجبور ہو گئی پیچھا کرنے کو۔ پلیز تم مائنڈ مت کرو، میں ہاسپٹل لے کر چلتی ہوں، سارا خون بہہ گیا تو مر جاؤ گے، اور تمہارا مرنا دنیا جہاں کے نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ وہ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گئی تاکہ باسل کی تکلیف میں ہر ممکنہ کمی کا وسیلہ بن سکے۔ تمہاری دنیا جہاں کا نظام متاثر ہوگا یا باقی سب کا؟ وہ ذرا نڈھال اور تھکے لہجے اور آواز کے سنگ ذرا سا چہرہ اجر کی جانب گھمائے بولا تو وہ سرسری سا اس کا چہرہ دیکھ کے مسکرائی۔ آف کورس مجھ سمیت سب کا، تم دلارے جو ہو سب کے۔ ویسے بہت مست پیٹا ہے تم نے ان سنڈوں کو، میں نے یہ سب بس ایکشن مووی میں ہی دیکھا تھا۔ میری ٹریننگ میں یہ سب سکھا رہے ہیں، لیکن اتنا انٹینس نہیں، بس اپنا بچاؤ، سیلف ڈیفenس کی حد تک۔ تم نے مارشل آرٹ کیا ہے نا، مجھے بھی سکھاؤ گے؟ وہ بہت دلچسپی سے اس سے باتیں کرتی اس کے ہر ایکشن اور موو کو سراہ رہی تھی، اور یہ باسل کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ در حقیقت وہ خوش اس لیے تھی کہ آج آتشم اور باسل کا راز فائنلی کھلنے والا ہے۔ سکھا دوں گا، وہ فقط اتنا ہی کہے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اجر کے دوپٹے کے سنگ ٹائٹ انداز میں بندھی بازو پر جمع تھا۔ گھر سے الگ دونوں کو کالز آ رہی تھی، لیکن باسل نے اپنے سمیت اجر کا فون بھی سائلنٹ کر دیا، اور جب یہ دیکھا کہ وہ اسی کا دلایا فون یوز کر رہی ہے تو عجیب سی دل کو خوشی گھیرتی محسوس ہوئی، جبکہ خود اجر نے بھی فیل کیا کہ وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، اور یہ اس لڑکی کی مزید خوشی تھی۔ وہ لوگ جلد ہی ہاسپٹل پہنچ آئے تھے۔ خون جس قدر بازو سے بہہ کر باسل کے ہاتھ تک آیا اور پوری بازو اور ہاتھ پر جم گیا تھا، اس سے ڈاکٹر اور نرسز بھی فکر مند ہوئی۔ اجر بھی ان کے ساتھ اندر روم میں گئی، جہاں اجر دروازے کے اندر داخل ہوتی وہیں کھڑی ہوئی جہاں باسل کو بیڈ پر بٹھائے نرس اس کی بازو پر بندھا دوپٹہ کھولنے لگی۔ ڈاکٹر بھی قریب کھڑا سٹیچنگ یا مطلوبہ انجیکشن وغیرہ ارینج کر رہا تھا۔ باسل کی نظریں اجر پر تھیں۔ جب نرس نے باسل کی شرٹ اتارنے کو اس کے گریبان کے بٹن کو کھولنا چاہا، تبھی اجر تیزی سے قریب آتی اپنا فون سائیڈ رکھے نرس کا ہاتھ اس کے گریبان سے ہٹا گئی۔ میں مدد کر دیتی ہوں، تھوڑی پوزیسو ہوں اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ نرس کو یقیناً یہ مداخلت بری لگی تھی، کیونکہ وہ نرس اس ہینڈسم آدمی کو دیکھتے ہی فدا محسوس ہو رہی تھی۔ باسل کو اس کی امید نہ تھی۔ اجر نے نرس کو تو کہہ کر پیچھے کر دیا، لیکن باخدا وہ باسل سے نظریں ملانا دو بر جان رہی تھی۔ تم کب سے پوزیسو ہو گئی میرے لیے؟ وہ جب اس کے پاس بیٹھے اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی، تبھی باسل نے حیران سی سرگوشی کی۔ بس ابھی سے، جب اس نرس کی آنکھوں میں تمہارے لیے فدا رنگ دیکھے۔ نیچے ویسٹ پہنی ہے نا تم نے؟ وہ دیکھ سرسری رہی تھی، پر یہ سب کہتے پوچھتے اجر کے گال دہک رہے تھے۔ یس، کافی حیادار آدمی ہوں۔ باسل اس کی حالت سے محظوظ ہوا، تبھی وہ سارے بٹن کھولے بہت آہستگی سے باسل کی شرٹ اس سے الگ کر گئی۔ وہ بلیک ویسٹ اور بلیک ہی پینٹ میں تھا، شوز اتارے، موزے والے پیر بیڈ پر کیے، تکیوں سے کمر کو ٹیک کر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا، اور اس حالت میں بھی وہ لڑکی اس پر راضی نہ تھی کہ کوئی باسل کو اس طرح دیکھے۔ وہ اچھے اور شارپ مسلز رکھتا تھا، بازو بھی سخت جیسے اکثر کسرت کرتے لوگوں کی ٹائٹ ہو جائیں۔
وہ جبرن پاس سے اٹھی تاکہ ڈاکٹر اور نرس تسلی سے باسل کی بازو کے کٹ کا معائنہ کر سکے۔ بازو کی اوپروی کھلڑی بری طرح کٹ گئی تھی، تبھی انہیں 6 سے 7 سٹچز لگانے پڑے تھے۔ پہلے بازو کی سکن کو اسپرے سے سینسلیس کیا گیا تھا، پھر سٹچز لگے، جبکہ اجر وہیں کھڑی یہ ظالمانہ پروسیس دیکھ رہی تھی، اور باسل اس کے چہرے پر اپنے حصے کا درد اور اس کا اثر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ بلا شبہ بہادر تھی، اسے ان چیزوں سے خوف نہ آتا تھا، لیکن اس وقت معاملہ باسل کا تھا۔ سٹچز لگنے کے بعد اسے ڈرپ لگائی جانی تھی جس میں کچھ منرلز تھے۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن پریفر کیے، جلدی صحت یابی کی دعا دی اور چلے گئے، جبکہ نرس نے بقیہ پروسیس کرتے ڈرپ لگائی اور 20 منٹ باسل کو یہاں رکنا تھا۔ ٹرپ کے بعد بھی 5 منٹ اسے یوں ہی لیٹے رہنا تھا، پھر انہیں جانے کی اجازت تھی۔ نرس بھی پیشہ وارانہ انداز میں جلدی ٹھیک ہونے کی دعا دیے روم سے گئی، تو باسل نے پاس ہی کھڑی نرس کی منہ بسوڑ کر نقل کرتی اجر کا ہاتھ پکڑتے پاس بٹھایا تو وہ باسل کو دیکھے لمحہ بھر گھبرائی۔ ہاں، وہ اسے اس وقت دنیا کا سب سے چارمنگ انسان جو لگ رہا تھا۔ تم اجر نہیں ہونا، وہ تو بہت بے حس تھی۔ باسل اس سب کے بارے یقین کرنے سے قاصر تھا، جبکہ اجر نے اس کی بازو اور ہاتھ کو دیکھا جہاں اب جمع خون نہیں تھا۔ نرس نے بازو کلین کر دی تھی۔ بے حس ہی ہوں، ورنہ تمہارے اتنے بھیانک زخم پر رونا پڑتی۔ دیکھو میرے دوپٹے کا کیا حال ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی دوپٹہ اتنا پسند آیا تھا مجھے باسل۔ اس نے سائڈ ٹیبل طے ہوا دوپٹہ اٹھا کر گود میں لیتے دیکھا جو تقریباً آدھے سے زیادہ خون سے گہرا سرخ ہو چکا تھا۔ وہاں لگے موتی ستاروں سے بنے پھولوں پر بھی بلڈ چڑھ چکا تھا۔ کہ دوپٹہ دھل جائے گا؟ باسل نے اسے امید دلائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا خون دھو کر پانی میں بہنے دوں گی؟ وہ شخص کی آنکھوں میں جھانکے سوالیہ ہوئی۔ تو کیا اسے نچوڑ نچوڑ کر پینے کا ارادہ ہے؟ وہ بھی کہاں دل جلانے سے باز آتا تھا۔ اجر نے گندی سی شکل بنائے کھوری دی۔ ہے گندے، اب اتنی بھی خونی چڑیل نہیں، میں اسے سنبھال کر رکھوں گی۔ کل کو جب تم کہو گی تم نے کیا کیا میرے لیے اجر، یہ دوپٹہ لاؤں گی اٹھا کر اور ثابت کروں گی کہ دیکھو اپنا فیورٹ دوپٹہ تمہارے لیے خراب کیا تھا۔ وہ راج ہنس سی گردن اکڑائے مست ہوئے بولی، جبکہ وہ سر جھکاتا مسکرایا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ میں نے جوک مارا۔ وہ تنگ پڑی۔ میں تم سے بھلا یہ سوال کیوں کروں گا؟ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا تو اس سوال کو کرنے کا مجھے حق کیسے مل سکتا ہے؟ وہ اسے واپس دیکھنے لگا، اجر کو لاجواب کر گیا۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اتنا کچھ کہ گننا ناممکن ہے۔ تم نہیں سمجھو گے۔ تم فی الحال سڑو اور کھڑوس باسل ہو۔ جب وہ دیوانہ باسل واپس آئے گا تو وہ سینہ ٹھوک کر جتائے گا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا اجر سیال۔ میں نے اس وقت کی بات کی۔ وہ کب گہرا مسکرانے لگی اسے خبر نہ ہوئی، پر باسل ماہیل کو اس کے چہرے کی ایک جنبش پر کرش تھا۔ وہ انگلیوں پر گنتا تھا کہ وہ کتنے طریقوں سے مسکراتی ہے۔ گھر سے فون آ رہے ہیں، ناشتہ لانے والے تھے سیال والے، خود بیٹھ کر ٹھوس رہے ہوں گے۔ یہ بتاؤ ارحان بھائی ٹھیک ہیں؟ یہ ڈرگ والا کیا قصہ ہے؟ وہ بیچارے کل ہی تو واپس آئے، کون پیچھے پڑا ان کی جان کے؟ وہ پھر سے فون رنگ ہونے پر بڑبڑائی، جبکہ ارحان والی بات یاد آئی تو پوچھ بھی بیٹھی، جس پر باسل نے اسے ساری بات بتائی۔ 7 ماہ پہلے بھی اس نے عثمان کی درگت بنائی، یہ بھی بتایا۔ اول تو 2 لوگ مشکل سے ہاتھ جڑتے ہیں، دوسرا یہ ولن ٹپک آتے ہیں ان کی لو سٹوری میں، منحوس لوگ۔ وہ شدید چڑی بیٹھی تھی۔ باسل نے محظوظ نظروں سے اجر کو دیکھا تو وہ الرٹ ہوئی، وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ یہاں سے سیدھا تم مجھے بیورو ڈراپ کر دینا، میں شام میں ہی ملوں گا اب۔ باسل نے اسے نرمی سے کہا، پر وہ نفی کر گئی۔ ہرگز نہیں، آج چھٹی لو، تم گھر آرام کرو۔ ارحان بھائی بھی ٹھیک نہیں تو مصطفیٰ پریشان ہوگا، اسے کمپنی دینا۔ میں تمہیں ڈراپ کر کے یہ گاڑی ماہل پیلس چھوڑ دوں گی۔ میں تمہیں لے جا کر یہ گاڑی ماہل پیلس چھوڑ دوں گی اور وہاں سے کوئی ٹیکسی لے کر نکلوں گی، پھر بائک پک کرنے، ورنہ بارش چھوڑے گا نہیں۔ پھر نکلوں گی ٹریننگ سیشن کے لیے، اس کے بعد چھوٹا سا کام ہے، پھر واپس آ کر تمہاری تیمارداری کے ساتھ سر کھاؤں گی۔ اجر نے پورے دن کا حال بیان بھی کیا اور باسل کو مسکراہٹ بھی بخشی۔ ٹھیک ہے، بائک لینے احتیاط سے جانا۔
باسل نے اسے تاکیدن سمجھایا تو وہ بال ادا سے جھٹکتی مغرور مسکائی۔ جاسوس طبیعت کے لوگ کسی کے ہتھے نہیں لگتے، لگ بھی جائیں تو قسمت ان کا ہر شکنجے سے نکلنے میں ساتھ دیتی ہے، کیونکہ کچھ جاننے کی جستجو میں رہنے والا بے حد دلیر اور بہادر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی تم یہ مشورہ اے ایس پی اجر سیال کو دے رہے ہو، ویری بیڈ باسل۔ وہ اپنے عہدے اور اپنی اعتماد دونوں کو لے کر پرفیکٹ دمنگ تھی۔ وہ متاثر کن مسکرایا۔ ہم وہ مسکراتی آنکھوں سے سر ہلا گیا تو اجر کا بھی جس سے موڈ بدلا۔ تم جانتے ہو تمہارا چہرہ اتنے گہرے زخم کے باوجود گلو کر رہا ہے، یہ میری وجہ سے ہے نا، کیونکہ میں نے تمہارے لیے پوزیسونیس شو کی ہے۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں باسل ماہیل کے، کیونکہ چہرے پر جسم کے درد سے زیادہ دل کی تکلیف کا اثر حاوی رہتا ہے۔ تمہارے دل میں اس وقت سرور بھرا ہوا ہے، جو تمہاری ان کالی کالی آنکھوں میں ہر سو پھیلا ہوا ہے۔ وہ اسے سنجیدہ کر گئی۔ بیچارہ دل میں لاحول پڑ اٹھا کہ اب تو آنکھوں اور چہرے کو بھی اجر کے سامنے تمیز و احتیاط کرنے کی کلاسز دینی ہوں گی۔ فضول کی پیشن گوئیاں مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نظریں ہی پھیر گیا، ورنہ پکڑا جاتا تو کیا عزت رہ جاتی۔ وہ نہ مانی۔ اجر کا ہنس کر اس کے جھٹلانے کو انجوائے کرنا۔ تم جانتے ہو کچھ لڑکیوں کو نکچڑے لڑکے کیئرنگ اور چارمنگ لڑکوں سے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، لائک می، لیکن تم تو یہ سب ہو۔ وہ مزید باسل کو چارج کر رہی تھی۔ یہ لڑکی کسی دن یوں ہی بری طرح پھنسنے والی تھی، کیونکہ باسل ماہل جتنا بھی خود پر قابو پالے، اس حقیقت کو وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ کیوں فضول باتیں کر رہی ہو اجر؟ وہ اس کی طرف دیکھے غصے سے بولا تو اجر نے بیٹھے بیٹھے ذرا باسل پر جھکے آنکھوں میں خمار برتے اس کی گردن سے سینے کی جانب انگلی پھیرتے ویسٹ کے گلے سے نیچے لے جانی چاہی، جب باسل نے اس کی وہ بدتمیز انگلی پکڑ کر اسے روکا۔ فضول باتیں کون سی؟ تم میرے ہسبینڈ ہو، میرا حق بنتا ہے تمہاری تعریف کرنا۔ تم چارمنگ ہو، ڈیشنگ ہو، کیئرنگ بھی ہو اور اب نک چڑھے بھی۔ میرے اندر ایک کیڑا یہ بھی کودتا ہے کہ تمہیں مزید خود پر غصہ دلاؤں، اتنا دلاؤں کہ تھک ہار کر تم اپنے اوپر چڑھایا یہ سخت خول کچھ لمحے بھول کر مجھ میں کھو جاؤ۔ وہ اس کی کالی آنکھوں میں جھانک کر ابھی بھی بس باسل کو فیل کر رہی تھی۔ وہ آتشم تھا، وہ جانتی تھی آتشم اتنی آسانی سے اس کے سامنے کھلے گا نہیں۔ تبھی وہ متبادل راستے بھی اکٹھے کر رہی تھی، جیسے باسل کی سانسوں کی خوشبو وہ اسے یاد رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ کیا محسوس کرتی ہے، وہ جب اس کے قریب ہو اسے سانس لینے میں کس قدر دشواری ہو سکتی ہے، کس قدر وہ اپنے جسم میں رونما غیر محسوس تبدیلی پاتی ہے، کس حد تک وہ اس کی جسمانی بناوٹ کو یاد رکھ سکتی ہے۔ میں تم میں کھونا نہیں چاہتا تو پیچھے ہو جاؤ، وہ سرد مہری سے بولا تو اجر نے دانت پر دانت جماتے غصہ ضبط کیا کہ یہ آدمی اس کے ذرا بمشکل رومانٹک ہونے کو کس قدر بری طرح ناکام بنا گیا۔ ہو میرے اللہ مجھے صبر دے، پتہ نہیں ان 7 ماہ کون سے ٹھنڈے جزیرے پر رہے ہو کہ اندر باہر ہر طرف سے برف بن کر آ گئے ہو۔ تمہاری تو آنکھیں بھی مجھے رومانٹک ہو کر دیکھتی اور ٹچ کرتی محسوس ہوا کرتی تھی، اب تو بس سلکھاتی ہیں۔ وہ فاصلہ بنا کر روٹ گئی، بیچاری کی ہر کوشش جو فلاپ ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر مسکراہٹ حلق میں دباتا محسوس ہوا، پر اس نے اجر کو منانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہ کیا۔ وہ روٹھی بھی اچھی لگ رہی تھی۔ شکر ہے میری جان تم نے آنکھیں تو کھولی، مر جائے وہ جو میرے بچے کو تکلیف دینے کا سبب بنا، ماما قربان جائے۔ ایمن کو حوصلہ تب ملا جب برہان ہوش میں آیا۔ ماتھا چومے وہ اس کو دیکھتے ذرا حوصلے میں لوٹی۔ انجیکشن نے اثر تو کیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی مکمل ٹھیک نہ تھا، کنودگی میں تھا۔ میرال ابھی مصطفیٰ کے پاس گئی تھی کیونکہ وہ ہیرا کے پاس بھی رو رہا تھا۔ بارس بھی آ گیا تھا، جبکہ رحمان اور ماہا بھی اس وقت ارحان کے روم میں تھے۔ ناشتے کی تو کسی کو ہوش ہی نہ رہی تھی۔ ماما ٹھیک ہوں میں، میرال کہاں ہے؟ وہ ہوش میں آ کر بھی اسے وہ لڑکی ہی یاد آئی۔ وہ ابھی گئی ہے باہر مصطفیٰ کے پاس۔ میری جان آرام کرو، ہم بھی باہر جاتے ہیں۔ ابھی وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، تبھی ماہیل کے ہی اشارے پر ایمن نے اسے اکیلا چھوڑنے پر رضامندی دی۔ ماہیل، ایمن، رحمان اور ماہا سب ہی جانے لگے۔ میرال اور مصطفیٰ کو بھیج دے میرے پاس ماما، اور نقاہت بری آواز میں ہی بولا
تو ایمن نے اس کا ہاتھ کھڑے کھڑے ہی جھک کر چوما۔ ماہر نے بھی آ کر ارحان کے بال سہلاتے جلدی ٹھیک ہونے کی دعا دی، جبکہ ہیرا اور بارس تو مصطفیٰ کا رونا دیکھ کر پریشان تھے، جسے چپ کراتی میرال بھی ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ اسے مجھے دے میرال آپی۔ بارس نے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہی اور اس بار وہ رو رو کر آدھا بچہ بارس کے گلے لگتے ہی کچھ شانت ہوا۔ سبھی اداس تھے۔ بس بس میرا شیر بیبی کیوں رو رہا ہے؟ ماما بابا میں ہیرا اور اس سے باہر گھما کر لاتے ہیں۔ بارس نے بہتر سوچا کیونکہ مصطفیٰ سب کو پریشان دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ سب نے ان تینوں کو جانے دیا، جبکہ ایمن نے آ کر میرال کو اپنے سینے لگایا جو ارحان اور مصطفیٰ دونوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ماما کے گلے لگاتے ہی رو پڑی۔ میرا بچہ ایسے نہیں کرو، تم نے تو ارحان کی غیر موجودگی میں بھی بہت صبر سے وقت گزارا ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے۔ جاؤ ارحان کے پاس، اسے ہوش آ گئی ہے، میں تم دونوں کا ناشتہ روم میں بھجواتی ہوں۔ مصطفیٰ کو وہ دو چھٹکے سنبھال لیں گے، میرا بچہ تم خود کو سنبھالو۔ ایمن کے دلاسے پر نہیں مگر ارحان کے ہوش میں آنے پر وہ اپنے آنسو ضرور پہنچ گئی اور سر ہلائے کمرے کی طرف گئی تو وہ چاروں بے حد اداسی سے خود بھی سٹنگ لاؤنج کی طرف بڑھ گئے۔ جب میرال روم میں آئی تو وہ پھر سے آنکھیں مون چکا تھا۔ میرال کے آنسو پھر سے بے قابو ہوئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس پہنچی اور بیڈ پر اس کے پہلو میں بیٹھتے ہی جھک کر ارحان کی گال پر اپنے ہونٹوں کو رکھا تو وہ اس کے لمس پر غنودگی کے باوجود کسمسایا، اور میرال کے ذرا اوپر اٹھنے کی دیر تھی کہ ارحان نے آنکھیں کھولی۔ کیوں وقت پر مجھے کچھ نہیں بتایا آپ نے کہ آپ کوما میں رہے؟ وہ روتی ہوئی شکایت کر رہی تھی، جبکہ وہ یہی سمجھ رہا تھا تاعمر وہ جب جب روئے گی سبب وہ شخص ہوگا۔ میرال مجھے معاف کر دے پلیز۔ وہ پھر سے اسی رٹ پر لٹکا تھا۔ میرال نے روتے ہوئے ہی بھیگی سانس بھرتے نفی کی، مجھ پر رحم کھائیں، دوبارہ معافی کا نام نہیں لینا آپ نے، سن رہے ہیں؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی ماتھے سے ماتھا ٹیکے سمجھانے کی کوشش میں تھی، پر ابھی اسے کیسے سمجھ آتی؟ مطلب معاف نہیں کریں گی؟ وہ اس کی دل خراج سرگوشی پر سیدھی ہوتے بیٹھی۔ آپ پر ڈرگ سپرے کیا اس مردود نے، آپ کی جان جا سکتی تھی۔ اگر آپ وہ سب میرے ساتھ نہ کرتے تو اس کا متبادل ہوتا کہ آپ یا کسی اور کی جان لے لیتے یا اپنی گنوا بیٹھتے۔ وہ ابھی بھی نہ مانا، اور جو آپ کی جان لی ہے میں نے۔ اور ارحان کی سرخوتی آنکھیں اس لڑکی کے کلیجے کو آگ کر رہی تھی۔ کون سی جان لی ہے؟ میں زندہ سلامت ہوں آپ کے پاس۔ جن کی جان لی جائے وہ دوبارہ جان لینے والے کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ مجھے دیکھیں آپ کے پاس بیٹھی ہوں، اس سٹریس سے نکلیں۔ آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو میں اور مصطفیٰ کیا کریں گے؟ ہماری تو سانس بھی آپ کو دیکھے بنا مکمل نہیں ہوتی۔ ویسے دیکھتے بھیگی سی آواز میں بولی، پر ارحان نے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا، پھر چہرہ پھرا۔ وہ ناکام ہو گئی تھی اسے یقین دلانے میں کہ وہ ٹھیک ہے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا اس پر۔ اس کی آواز شدید بھاری ہو رہی تھی اور میرال کا دل اسے اس حال میں دیکھ کر وہ مرجھایا ہوا تھا۔ ایک شیر جوان آدمی ندامت میں مبتلا کسی سے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، یہ تو اس کی میرال تھی۔ میں ڈانٹ دوں گی، اب ادھر دیکھیں۔ وہ اپنے آنسو پونچھ گئی کہ جب تک وہ روتی ارحان نہ سنبھلتا۔ ارحان نے اس کی طرف چہرہ گھماتے نم نم پلکوں اور آنکھوں کو دیکھا۔ آپ نے ماما بابا کو بتایا کہ میں نے کیا کر دیا آپ کے ساتھ؟ ارحان کے اسپاٹ سوال پر وہ آنکھیں پھیلائی گھوری۔ یہ بات ان کو بتانے والی تھی کیا؟ میرال الٹا غسیل نظروں سے گھوری۔ جی، چیخ چیخ کر بتانے والی، بلکہ آپ کو مجھ پر اس درجہ درندگی دکھانے پر کیس کرنا چاہیے، میں سزا کا حقدار ہوں۔ وہ اب بھی شدید اذیت میں گرفتار تھا۔ میرال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ارحان کو بٹھاتے دوسرا تکیہ بھی پیچھے رکھا اور ذرا اچھے سے نزدیک ہو کر بیٹھی اس کو آنکھیں نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ ابھی بھی نہایت سڑے موڈ میں تھا۔ یہ بات ہمارے بیچ کی تھی تو ہمارے بیچ رہے گی، میں خود بدلے لے لوں گی اس کیوٹ درندے سے وقتاً فوقتاً۔ اگر دوبارہ آپ نے خود کو کوئی گندی بات کہی تو میں سچ میں روٹھ جاؤں گی آپ سے۔ وہ شروع غصے سے ہوئی، پر اختتام تک اس لڑکی کی آواز اور لہجہ یوں ٹوٹنے لگا جیسے وہ بس ہارنے لگی ہو۔ کیوٹ درندہ، وہ آئیبرو چکائے بولا۔ میرال نے روحان سے ہوتے سر ہلایا۔ کیا امیج رہ گیا ہے میرا آپ کے سامنے میرال، یہ بہت امبیرسنگ ہے میرے لیے۔
وہ خود ہی ندامت کے سنگ بولا کیونکہ وہ آنسو گھونٹنے میں مصروف تھی کہ سب تو ہونا ہی تھا، بس ڈرگز کی وجہ سے جلدی اور اگریسیولی ہو گیا۔ اتنا مت سوچے خدا کے لیے۔ وہ پھر سے منت کر اٹھی اور خان کو کیسے سمجھائے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہیں احساس جرم اس شخص کی میٹھی میٹھی شرارتیں نہ کھا جائے۔ یہ سب ایسے نہیں ہونا تھا میرال، آپ خود کو میری بگڑی طبیعت کے سبب تسلی دے رہی ہیں، لیکن میں خود کو کبھی سب سے نکال نہیں پاؤں گا۔ وہ ابھی بھی شدید تکلیف کا شکار تھا۔ اس عثمان نے کیا کہا آپ سے کہ وہ مجھے آپ سے چھین لے گا؟ وہ خود ہی ذرا موضوع کا ٹریک بدل گئی تو ریحان کو اس نام کا سوچ کر ہی غصہ آنے لگا۔ اتنا پیارا نام اور اس آدمی کے کرتوت اتنے ہی برے۔ اور ریحان مجھے اس سے پیار نہیں تھا، ایک پسندیدگی تھی جسے کسی اچھے انسان کو دیکھ کر ہو کہ ہم سوچیں ایسا ہم سفر ملے تو لائف مست ہے۔ میں نے اس کے ساتھ نہ میسج پر بات کی تھی نہ کالز پر۔ اس نے میری دوست کے تھرو کہا اسے میں پسند آ گئی اور مجھے بھی وہ مناسب لگا، تو میں نے جواباً اسے پیغام دیا کہ میرے گھر والوں سے بات کرے اور بیاہ لے۔ سمپل سی لائف تھی میری، یہ معاملہ بھی سمپل سا تھا۔ اس آدمی کی شیطانیت کو لے کر میں آپ کو مطمئن نہیں کر سکتی، لیکن میرے دل میں اترنے کی اس میں اہلیت نہ تھی، تبھی میں اسے مل ہی نہیں سکی۔ میرے لیے کیوٹ درندہ جو موجود تھا، وہ سب صفائیاں دیتے اختتام تک اس کی نوزی سے نوزی مسکرے لاڈ پر اپنی بات ختم کر گئی، اس امید پر کہ وہ کچھ نارمل بیہیو کرے گا، پر وہ تو درندے پر فوکس کرے خود کو اذیت دینے کے موڈ میں تھا۔ اور ہاں، جو کچھ ہو گیا وہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ مجھے پتہ ہے یہ میرے لیے بھی آسان نہیں رہا، آپ نے مجھے نہ رعایت دی نہ کوئی نرمی دکھائی۔ ہاں، وہ بہت 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 تکلیف دے رہا، لیکن جب پتہ چلا وہ اپنے جان بوجھ کر نہیں کیا تو میں ساری تکلیف بھول گئی۔ اب خود کو بار بار الزام دیں گے تو مجھے میرے درد کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے نا، اس حالت میں جب مجھے ریسٹ کرنا چاہیے، ایک سکون بھری نیند لینی چاہیے، میں آپ کے لیے پریشان ہو کر رو رہی ہوں۔ آپ نے سٹریس لیا اور یہ حالت کر لی اپنی۔ بتائیں مجھے، زخم پر مرہم رکھتے ہیں کیا اس کو مزید بڑے زخم میں بدلتے ہیں؟ آپ کا پیار، آپ کی بازوؤں کا حصار، سینے کی حدت اور آپ کا ساتھ چاہیے مجھے اس وقت، ریحان آپ کا بستر پکڑنا نہیں۔ وہ کبھی روتی، کبھی آنسو سنبھال کر سرگوشیوں میں ڈھل جاتی اور کبھی نئے سانس کے ساتھ حوصلہ بھی نیا پکڑتی، جبکہ ریحان کو لگا واقعی وہ دگنا ظلم ڈھا رہا ہے، وہ اس لڑکی کو شدید بے آرامی سے گزار رہا ہے۔ I'm sorry، یہاں ہے میرے پاس۔ وہ اسے اٹھا کر ساتھ بٹھائے بازوؤں میں بڑھتا اپنے سینے لگائے بولا تو میرال کو لگا اس کے پورے جسم میں ایک سکون کی لہر اتری ہے۔ اس لڑکی کا آسودہ سانس اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ شخص اس کی تکلیف ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے کرنا چاہیے تھا آپ کو، لیکن آپ کی حالت نے میری جان نکال دی تھی۔ وہ سینے لگی بھی روتے ہوئے شکوے کر رہی تھی، جبکہ ریحان اس وقت حزن کا جہاں لگ رہا تھا۔ میں بہت تکلیف دیتا ہوں آپ کو، روئیں مت میرال، وہ بھاری سی آواز میں بولا تو وہ سینے لگی ہی چہرہ اٹھائے سے دیکھنے لگی۔ نہیں رو رہی، بس یہ سوچ رہی ہوں آپ کے سینے لگ کر سوچ سے زیادہ آرام مل رہا ہے۔ یہ ثبوت کافی نہیں کیا کہ میں آپ سے راضی ہوں؟ ورنہ اس سکون کو مجھ سے پہلے میرا جسم رد کر دیتا، کیونکہ ناراض طور سے ہونا چاہیے۔ تکلیف جسم کو دی ہے تو نکل آئے اس احساس سے۔ وہ اسے دیکھتا اس کے چہرے تک سے اٹھتے درد کے اثر بھانپ سکتا تھا۔ گردن کے نشان تو وہ چھپا چکی تھی، جانے اب اس لڑکی کے جسم پر ایسی کہاں کہاں اور کتنی بربریت نازل ہوئی تھی۔ اور ہان کو تو اب کچھ یاد بھی نہ تھا، لیکن اتنا پتا تھا انسانوں جیسا اس نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ ڈاکٹر کے چلیں؟ وہ بہت دیر بعد بولنے لائق ہوا، وہ بھی سرگوشی کی صورت۔ وہ جواباً تھکا سا مسکرائی۔ خود بستر پر پڑے ہیں اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں گے؟ ہاں۔ وہ شرارت پر اترنے کی کوشش میں تھی پر ناکام ہوئی۔ اس کی آنکھیں پھر بھرنے لگی تو ریحان نے اس کا ماتھا چوما تا دیر کہ میرال کی آنکھوں میں تکلیف سے جمع ہوتے آنسو اور ریحان کے لیے سکون کے سب آنکھوں سے ہی واپس چلے گئے۔ I'm serious میرال، are you okay؟ وہ دوبارہ سے ریحان کو دیکھنے لگی۔ معجزاتی طور پر کہوں تو yes I am okay۔ تکلیف بہت زیادہ تھی لیکن برداشت اس سے بھی زیادہ ہو گئی اچانک۔ You are lucky I think۔ وہ یہ سب رازدارانہ باتیں کہتے نظر جھکا کر واپس اس کے سینے سے لگی تو ریحان کو کچھ سکون ملا۔
یس، میں آپ کو ہاتھ لگانے سے بھی خوف کھاؤں گا۔ وہ یوں ہی بے دہانی میں بولا تو وہ منہ بسوڑی سینے سے الگ ہوئی۔ وہ چہرہ پھر جھکا چکا تھا۔ کیوں اتنی بری ہوں میں؟ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرنے لگی، پر وہ اسے دیکھنے کی واپس ہمت کھو بیٹھا تو اس کا ہاتھ ہٹا گیا۔ میرال، غلط بات مت کریں، برا یہاں صرف میں ہوں۔ وہی ایک ہی رٹ۔ تبھی میرال نے واپس بازو کے حصار میں سمٹے اور ہان کی گال چومی۔ اس کا چہرہ اپنی طرف کیے، اس کی سانسوں میں سانس بھرتے مزید قریب ہونے لگی۔ جب وہ گہرا سانس بھرتے چہرہ پھر دور کر گیا، وہ مسکرائی تب جب برہان نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے اپنے فضول کے جبر کی منادی کروا دی۔ اف، میرال اس کے جبر کو انجوائے کر رہی تھی۔ دیکھ کیوں نہیں رہے؟ میں آپ کی ہو کر اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ وہ اسے پھر سے تکلیف بھرے لمحے تو یاد دلا رہی تھی، لیکن اس لڑکی کے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اب اسے اپنی ہر تکلیف پیاری ہے۔ جن جن جسم کے زخموں اور درد کی وجہ سے رحان کی سلامتی ملی ہو، اب وہ ان پر راضی بھی تھی اور شکر گزار بھی، لیکن وہ نہیں تھا۔ میری کب ہوئی ہے؟ وہ سرسری سا میرال کو دیکھتے شکوہ کے نہ ہوا۔ صبح سے ہر جگہ آپ دکھائی دے رہے ہیں، ان گڈ وے۔ وہ اداس آنکھوں سمیت مسکرائی تو وہ بھی بہت جبر سے مسکرایا، تھکا سا۔ آپ نے اظہار محبت کیا مجھ سے صبح؟ وہ پھر سے میرال کو دیکھنے لگا۔ میں ہر حال میں اس پر قائم رہوں گی، کہیں تو آپ کو آئی لو یو بھی کہہ سکتی ہوں، میڈیسن سے زیادہ اثر کرے گا۔ وہ اس خوبرو مرجھائے شخص کا ہر لمحہ اچھا کرنا جانتی تھی۔ اس کے ہاتھ کو چومتے یوں اسے دیکھنے لگی جیسے وہ شخص اس کی نعمت ہو۔ تو انتظار کس کا کر رہی ہے؟ وہ حفیف سا برہم ہوا تو وہ شرارت سے مسکرائی۔ کس کا؟ وہ میرال نے شرماتے ہوئے بتایا تو ارحان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی۔ ارحان نے اسے خود سے جوڑتے میرال کی گال پر ہونٹوں کو رکھا تو وہ مزید اس کی گردن میں بازو خائل کرے زور سے گلے لگی۔ مجھے عشق ہو گیا ہے آپ سے، لو یو کو ماریں گولی۔ وہ جذبات سے ہٹی اس کے گلے لگی بولی، اتنی محبت سے بھرپور کہ اس کی سانس سانس ارحان کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اسے بازوؤں میں بھینچ لیتے اس کے وجود کی آسودگی میں گم محسوس ہوا۔ دونوں کو اس وقت صرف سکون سے ہی غرض تھی، وہی بے حد ضروری جو تھا۔ جبکہ مصطفیٰ کو وہ 2-20 منٹ کے فاصلے پر بنے پارک لے کر گئے تھے۔ لگ بھگ 12 بجنے والے تھے، مگر اچانک سے آسمان پر آتے سیاہ بادلوں کی وجہ سے موسم دھوپ سے بدل کر ابر آلود ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ وہاں اپنے جیسے 2 مزید بچوں کے ساتھ ذرا ریلیکس ہو گیا، ورنہ شدید اداس تھا، اور ہیرا بارس کے ساتھ بینچ پر بیٹھی مصطفیٰ کو ہی سلائیڈنگ سے مزے لیتا دیکھ رہی تھی۔ میرا دل ٹھیک ہے؟ بارس نے اپنی بازو ہیرا کی گرد حائل کرے خود سے لگایا، جو ہیرا کے لیے بالکل ان ایکسپیکٹڈ نزدیکی برا احساس تھا۔ اوپر سے بارس کا اسے محبت سے پکارنا ہیرا کی ریڑھ والی ہڈی تک سنسناہٹ اتار گیا۔ تمہارے سینے کو پتا ہوگا تمہارے دل کا۔ وہ اس شخص کے خمار سے سر جھٹک کر نکلی۔ وہ دلکش مسکرایا، ابھی بھی موڈ خراب ہے تمہارا؟ کوئی نہیں، میں کچھ پلان کر رہا ہوں تمہیں بہت سا خوش کرنے کے لیے۔ ویٹ اینڈ واچ، کچھ ایسا جس پر تم خوشی سے میرے سینے سے لگ کر مجھے بتاؤ گی کہ میرا دل ٹھیک ہے۔ وہ اس کے لہجے کے بدلاؤ کو محسوس کرے گھبرا تو رہی تھی، پر اس کی بات نے ہیرا کو مبہوت کر دیا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بالکل کلین شیو چہرہ تھا، وہ موٹی گھنی سیاہ بھویں اٹریکشن سے مالا مال تھی۔ سب کہتے تھے بارس عمار جیسا ہے بالکل، اور عمار اور باسل ان دونوں فیملیز کے سب سے خوبرو بچے تھے، لیکن بارس وقت سے پہلے سنجیدہ اور بڑا ہو جانے والا بچہ تھا جس کا مچور مزاج ہیرا کو پسند تھا۔ وہ معاملہ سنوارنا سنبھالنا جانتا تھا، تبھی وہ بارس سے اٹیچ تھی، اس کی ذات سے obsessed تھی۔ تم نے فورہیڈ کس کی مجھے کوئی جو میں تمہیں حق کروں گی؟ سوچنا بھی مت۔ ہیرا نے غبارے کی طرح منہ پھلا کر انکار کیا۔ میں ابھی کر دیتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ پارس یوں بولا جیسے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، پر وہ جواباً ایک نظر مصطفیٰ کو کھیلتا دیکھے پارس کے سینے پر مکہ برسا کر گھوری۔ ابھی کے کچھ لگتے یہاں فیل آئے گی کوئی؟ مجھے بس ڈرا کر کہہ دو گے فورہیڈ کس کر دی، رکھو اپنے پاس۔ کوئی ماحول ہوتا ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، اور کوئی دستور ہوتا ہے۔
وہ آگے سے بڑی دادی اماں کی طرح نکتہ چینی کیے سمجھانے لگی، جبکہ بارس اپنے پاس واپس آتے مصطفیٰ کو بازوؤں میں اٹھا کر خود بھی اٹھ کھڑا ہوتے ہنسا۔ مصطفیٰ یار، تم ہی سمجھاؤ اپنی پھپھو کو کہ اتنی بے اعتباری اچھی شے نہیں کہ تمہاری سڑو پھپھو کس پر چلی گئی ہے۔ ہیرا کے پھولے گالوں کو دیکھتے بارس نے مشورہ اپنے یار سے لیا، جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اشارہ کر رہا تھا کہ مجھ پر، جس نے ہیرا کی چھپائی مسکراہٹ بھی ہونٹوں پر لا چھوڑی۔ جبکہ عثمان کی حالت شدید نازک تھی، جم والوں نے پولیس کو اطلاع کی، مگر ایک کال پر پولیس آئی تو مگر الٹا عثمان پر ایف آئی آر کاٹ گئی، کیونکہ رحمان نے اس حملے میں افیکٹ ہوتے عثمان کی ساری سٹوری رضا کو بتائی کہ اس نے کیسے ارحان ماہیل کو مارنے کی کوشش کی، جبکہ اس کا حساب جس نے بھی لیا وہ اتھارٹی کا بندہ ہے اور اسی وجہ سے مارنے والے پر کوئی چارج نہ لگا۔ الٹا ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد عثمان کو جیل میں ڈالنے کے انتظام پورے ہو گئے تھے۔ فی الحال تو اس کے ماں باپ اپنی اس عثمان نمی غلطی کو رو ہی رہے تھے، جیسی اولاد انہوں نے پیدا کی تھی یہ ہونا تو طے تھا۔ باسل کو اجر نے سیدھا ماہیل پیلس ہی ڈراپ کیا، اسے اپنا بہت خیال رکھنے کی تاکید کی اور گاڑی بھی کھڑی کی۔ وہ اپنی ٹریننگ کے لیے جانے سے پہلے چینج بھی نہ کر سکی، وہاں جا کر ویسے بھی اسے دوسرے کپڑے پہننے تھے تو وہ کیپ منگوا کر اسی سرخ جوڑے میں دوپٹے کی بنا ہی نکل گئی۔ وہاں سے اس نے بائک تک وہ کیپ لی، پھر آگے وہ بائک سے ہی پہنچی۔ تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی پر مینج ہو گیا، وہاں سے کچھ لیکچرز لینے تھے، کچھ ٹریننگ پیریڈز تھے، سب سے فری ہوتے سے شام کے 6 بجے، جبکہ الٹا موسم بھی شدید خراب ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن آتشم کے دیے پتے پر بھی جانا ضروری تھا۔ تبھی وہ 20 منٹ تک مطلوبہ جگہ پہنچی، جو ایک بند اور پرانی فیکٹری کا ایریا تھا۔ اجر نے بائک روکی اور ہیلمٹ اتار کر وہیں بائک پر اٹکائے خود وہ فون لیتی مطلوبہ فیکٹری بلڈنگ تک پہنچی۔ بلڈنگ کے آس پاس کوئی روشنی نہ تھی اور سیاہ بادلوں کی وجہ سے ویسے بھی رات سے پہلے ہی رات چھائی معلوم ہو رہی تھی۔ ولیم اپنی موت کے لیے تیار تھا، اس نے اجر پر حملہ آور ہونا تھا جس کے جواب میں اجر سیلف ڈیفنس میں اس پر حملہ آور ہوتی۔ آتشم کا یہی پلان تھا۔ اجر جیسے ہی اس بلڈنگ میں داخل ہوئی اس کے موبائل پر میسج بھی بجی۔ اجر نے فوراً میسج اوپن کیا۔ پہلے بلاک کے پاس نیچے گن پڑی ہے، آتشم ہی کا میسج تھا۔ اجر نے حیرت سے میسج پڑھا، پھر وہ آگے مطلوبہ بلاک تک پہنچی تو واقعی وہاں گن تھی، لیکن اجر حیرت کا شکار ہوئی کہ آتشم نے اسے کیوں گن دی۔ یہ تم نے مجھے اپنا شکار کرنے کو دی ہے منحوس، اجر نے جواب لکھا اور کہیں آس پاس ہی میسج ٹون بجی تھی، یعنی آتشم یہیں کہیں تھا۔ نہیں، میری ٹیم میں غدار ہے، ایکسٹرا ذہین عورت، اس سے بچاؤ کو دی تجھے۔ یہ جواب پڑھتے اجر نے گن اٹھا لی، وہ ڈر گئی تھی، کوئی اس کے چہرے کا ڈر دیکھے دل تک محسوس ہوا۔ آج میں تجھے رنگے ہاتھوں پکڑوں گی آتشم، وہ اس سوچ کو دماغ میں لائے اپنا ڈر کم کرنے لگی، اور تبھی اچانک سے ولیم سامنے آیا، جس کے ہاتھ میں گن وہ بھی خود پر تنی دیکھے۔ اجر نے بھی جواباً گن اس پر تان لی، البتہ اجر کے ہاتھ پہلی بار کسی پر گن تاننے کے باوجود ذرا نہ کانپے، وہ نڈر، بے خوف اور مضبوط حوصلے میں تھی۔ ایک پل اسے لگا یہ اس کی ٹریننگ ہی ہے، اور کیا پتہ یہ اس کی ٹریننگ ہی تھی۔ سوچنے کی بات تھی کہ ولیم اتنی آسانی سے اپنی جان کیسے دینے آ گیا تھا، اور آتشم بھی اتنی آسانی سے اپنے کافی وقت سے وفادار ساتھی کو سیدھی موت کی سزا کیسے دے سکتا تھا۔ شاید آج آتشم ولیم کو ایک نئے طریقے سے وفاداری کا سبق پڑھانے والا تھا۔ ٹنٹنا، تو کیسی لگی آج کی شاندار اور جاندار اور مزیدار ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی، چس آ گئی ہوگی۔ تو آج اس والا جو ہفتہ ہے وہ چس والا ہی ہے۔ اب جیسا کہ ایک ہفتے کو عید بن رہی ہے تو میری بہت 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 کوشش ہے کہ آپ کو عید پہ بھی دھماکے دار سرپرائز والی ایپیسوڈ دی جائے، تو وہ میں پہلے لکھنے کی کوشش کیا کروں گی۔ تو پوری کوشش ہے کہ بالکل اتوار کے علاوہ کوئی گیپ نہ آئے، تو ساتھ نبھانا ہے، آپ نے اچھے اچھے ریویوز دینے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس نے ابھی تک نہیں کیا اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ دھماکے دار ناول آ رہا ہے جی، پڑھ لیجئے، اس سے محروم نہ رہ جائیے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اور میں نے ایک اور بات کرنی تھی، کیا کرنی تھی؟ ہاں، تکے لگایا کریں مزے مزے کے، تاکہ مجھے بھی جو ہے وہ کہانی لکھنے میں مزہ آئے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی آتشم اور باسل ایک ہیں؟ اگر ایک ہیں تو باسل جو ہے اب کیا کرنے والا ہے؟ جیسے سنیک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کوئی زخم نہیں ہوگا، اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنا ڈارک کٹ جس پہ سٹچز بھی لگے ہیں،
وہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی۔ تو میرا تو کام ہے آپ کو الجھانا، اور آپ کا کام ہے خود کو سلجھے راستے پر چلانا۔ تو پھر یہ تو آپ کرتے رہیں اور میں بھی اپنا کام کرتی رہوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔